بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، گزشتہ دروس میں آپ احباب سورہ فاتحہ شریف کی تفصیل سماعت کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ شریف کا جو ابتدائی تعارف ہے وہ آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کا صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے۔ آپ احباب جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت فرمانے کے 13 سال بعد تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں رہے۔ 13 سال بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اور مدینہ شریف تشریف لے گئے، اور آپ کی جو ظاہری حیات مبارکہ ہے اس کے حساب سے 10 سال تک آپ مدینہ شریف میں رہے۔ تو مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کا فرق یہ ہے کہ جو صورتیں دور مکی میں نازل ہوئیں وہ مکی کہلائیں، اور جو صورتیں دور نبوی میں مدینہ شریف والے میں دور میں مدنی دور کے اندر نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلائیں۔ اگرچہ مدنی دور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں بھی ہوں تب کوئی صورت نازل ہو تو بھی وہ صورت مدنی ہی کہلائے گی، نہ کہ مکی۔ تو یہ مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کا فرق ہے۔ سورہ بقرہ شریف جو ہے وہ مدنی صورت ہے، یعنی یہ سورہ مبارکہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ کچھ فرق اور بھی ہیں۔ مکہ کے اندر جو صورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئیں، یا قرآن مجید فرقان حمید کا جو حصہ مدینہ شریف میں نازل ہوا یا مکہ میں نازل ہوا، ان میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ مکہ کے اندر مسلمانوں کے پاس باقاعدہ کوئی ریاست نہیں تھی، مسلمان تھوڑے تھے، قلت کے اندر تھے، بہت قلیل تعداد میں تھے، اور اس وقت باقاعدہ کوئی احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے، جیسے نماز بھی ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، روزہ بھی فرض نہیں ہوا تھا، زکوٰۃ کی قصاص، دیت، طلاق کے مسائل وغیرہ وغیرہ، اس طرح دیگر جو مسائل شرعیہ ہیں وہ مکہ شریف میں ابھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ مکہ میں مسلمانوں کا جو واسطہ تھا وہ فقط کفار مکہ کے ساتھ تھا، جو قریش تھے اور اس کے علاوہ دیگر جو قبائل تھے ان کے ساتھ ان کا واسطہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مکی صورتوں کے اندر جو آیات نازل فرمائی ہیں ان میں زیادہ تر احکامات موجود ہیں اور ان میں عقائد موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے جو اخلاقی باتیں ہیں وہ اس دور کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ ہم چونکہ عجم کے رہنے والے ہیں، ہماری اردو زبان ہے، عربی نہیں ہے، تو ہمارے حساب سے جو مکی صورتیں ہیں وہ ذرا مشکل ہیں، فصاحت و بلاغت کا مرکز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فصاحت و بلاغت کے ساتھ مرکب اور مرصع فرمایا تھا، کیونکہ مکی دور کے اندر جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، کافروں نے آپ پہ یہ معاذ اللہ الزام لگایا تھا یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ آپ خود گھڑ لیتے ہیں، خود بنا لیتے ہیں۔ تو مکہ کے اندر اللہ نے جو آیتیں نازل فرمائی، جو صورتیں نازل فرمائی، وہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے انتہائی جامع تھی۔ یعنی ان صورتوں کے اندر اللہ نے یہ بھی چیلنج فرما دیا کہ اگر تم اسے انسانی کلام سمجھتے ہو تو اس کی مثل کوئی صورت بنا کر لے آؤ، کوئی صورت نہیں تو ایک کم از کم آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ تو یقیناً وہ اس بات پر عاجز آ گئے اور اس بات کو پورا نہ کر سکے۔ مکی جو صورتیں تھیں ان کے اندر عقائد تھے، اخلاقیات تھیں اور دیگر جو معاملات تھے۔ اسی طرح جو مدنی صورتیں ہیں، اب آپ اس کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور نے جب ہجرت فرمائی، مدینہ شریف میں تشریف لے آئے، مدینہ کے اندر مسلمانوں کا واسطہ صرف کافروں سے نہیں تھا بلکہ مدینہ شریف میں مشرک بھی تھے، وہاں پر منافقین بھی تھے، وہاں پر یہود و نصارہ، عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی تھے، تو دیگر مذاہب کے جو لوگ تھے ان سے بھی مسلمانوں کا واسطہ پڑا۔ عرب شریف کے اندر جو یہودی تھے، حضور علیہ السلام کے دور تک حضرت موسیٰ کو آئے 19 صدیاں گزر چکی تھیں۔ 19 صدیوں کے اندر یہودیوں نے اپنے تمام تر دین کو بالکل بدل کے رکھ دیا تھا۔ اس میں معنوی تحریف بھی کرتی تھی اور لفظی تحریف بھی کرتی تھی، یعنی لفظاً معناً دونوں طرح سے تورات کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ اور کیونکہ یہ اہل کتاب تھے تو یہ اپنے آپ کو عبد اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، اور عربیوں کے اوپر جو عرب کے مقامی لوگ تھے ان پہ یہ بڑی دھاک اٹھا کر رکھتے تھے، روب جما کر رکھتے تھے کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ اور عربیوں کے اوپر ان کا روب اس قدر بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ کسی کے ہاں جو اولاد نرینہ پیدا نہ ہوتی تو باپ یہ منت مانا کرتا تھا کہ جو بھی ان کا خدا کا جو تصور تھا اس کے مطابق اگر مجھے بیٹا اللہ کی طرف سے یا جو ان کا معبود تھا ان کی طرف سے ملا تو میں اس کو یہودی بناؤں گا۔ یہاں تک ان کے دلوں کے اندر یہودیوں کا جو روب ہے یا جو ان کا مقام ہے وہ بیٹھا ہوا تھا۔
قرآن مجید فرقان حمید میں جو مدنی صورتیں ہیں مدینہ کے اندر نازل ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے جو تمام تر راز ہیں، وہ باتیں جو وہی جانتے تھے، ان کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ یا اقوام عالم نہیں جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان فرما دیے، بتا دیا کہ انہوں نے کیسے کیسے تعریف کی، کیسے کیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں رد و بدل کیا، کس انداز میں انہوں نے اپنے ہی نبیوں کو معاذ اللہ شہید کر دیا۔ وہ تمام تر معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدنی صورتوں میں نازل فرمائے۔ اس کے علاوہ جو مدنی صورتیں ہیں، بالخصوص جو سورہ بقرہ ہے، ہم نے انشاءاللہ العزیز کا آغاز کرنا ہے۔ سورہ بقرہ شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمارے مین مرکزی بنیادی جو احکامات ہیں، جیسے قرآن، نماز پڑھنا، اسی طرح روزہ رکھنا، اسی طرح قصاص کے مسائل، دیت کے مسائل، حج کے مسائل وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ سورہ بقرہ شریف کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ مکہ کے اندر جتنے بھی مسلمان تھے وہ پکے مسلمان تھے، ان میں کوئی کھرا، ان میں کوئی کھوٹا نہیں تھا۔ لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے، اس وقت کچھ لوگوں کو ظاہری طور پر جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جنگ کرتے ہیں، ان میں کافی مال غنیمت ملتا ہے، مسلمان جیت جاتے ہیں اور وہ سب مسلمانوں میں تقسیم ہوتا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے دیگر جو فوائد دیکھے تو وہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان ظاہر کرنے لگ گئے، اور انہوں نے یہ ظاہری طور پر یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو سورہ بقرہ شریف چونکہ مدنی صورت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کے عقائد کا، ان کے نظریات کا، اور وہ سوچ جو وہ رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرمایا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اپنے سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سب دوستوں کا شکریہ۔